بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں۔ دور حاضر میں قبض، ہیپاٹائٹس، ڈپریشن اور کینسر ایسے امراض کا علاج کرنا ہو تو قدرت الہی سے یہ خصوصیات ہمیں چقندر میں مل جائیں گی، جو معالجہ کی زبردست قوت رکھتی ہے۔ چقندر میں مینگنیز اور بیٹین کثیر تعداد میں موجود ہوتا ہے، جس سے اعصابی نظام کا فعل درست ہو جاتا ہے۔ چقندر کو لال رنگ دینے والے اجزاء بیٹالین اور وٹامن سی قوت مدافعت میں اضافہ کرتے اور بیماریوں سے بچنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق یہ کینسر سیلز کو جنم لینے سے بھی روکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چقندر کو صحت کے لیے انتہائی مفید قرار دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے طبی فوائد کی بنا پر اس کو شوق سے کھاتے تھے۔ ترمذی میں حضرت ام منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ اس وقت گھر میں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں میں سے تناول فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، تم کمزور ہو اس لیے تم نہ کھاؤ۔ ام منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چقندر کھانے لگی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ، کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں اور دکھتی آنکھوں پر کھجور کھانا مضر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چقندر پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ کھاؤ، کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہے اور تمہاری ناطاقتی کو یہ دور کر دے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ پرہیز کرنا سنت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چقندر کھانے سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں بھی چقندر کا ذکر ملتا ہے۔ جن نئے بھائی اور بہنوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔